السلام علیکم۔ آج کے افسانے کا عنوان ہے پہیلی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں دم سادے یک ٹک اپنے سامنے بیٹھی خود سے 3 سال چھوٹی اپنی خوبصورت اور طرح دار بہن کو پچھلے 10 منٹ سے یوں ہی دیکھ رہی ہوں۔ نہ قابل یقین، ناممکن، انہونی۔ میرے ذہن میں اس وقت اس کی بات سن کر اسی قسم کے الفاظ کی تکرار جاری ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو آشی؟ اس نے یقیناً میری آنکھوں سے مترشح ان لفظوں کو پڑھ لیا تھا، تبھی نگاہیں چراتے ہوئے بولی تھی، یہ تم نے ابھی کیا کہا مریم؟ میرے لیے یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ بولتے ہوئے مجھے احساس نہیں ہوا کہ میری آواز بھیگ رہی ہے، مریم کی آنکھوں کی طرح۔ یقین کر لو آشی، بعض اوقات بہت سے فیصلے انسان خود نہیں کرتا، اسے اس کی تقدیر اس نہج پہ لے آتی ہے۔ مگر تم تو ایسے کیسے؟ تم مریم، تم ہو کیا؟ میں نے اسے عجیب، بہت اجنبی نظروں سے دیکھا تھا۔ ہاں، اس وقت مجھے اس کا جانا پہچانا چہرہ بہت اجنبی ہی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی اور مجھے اس کی مسکراہٹ بھی نامانوس لگی۔ یہ مریم کیا کہہ رہی تھی؟ یہ میری مریم تو نہ تھی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں پہچان کے رنگ مدھم پڑتے جا رہے تھے۔ مریم میری چھوٹی بہن نہیں، ایک شعلے، ایک شرارے کا نام تھا۔ ہاں، وہ لپکتے بھڑکتے شراروں ہی کی طرح روشن، تاباں اور بے صبر تھی۔ ہاں، بے صبر۔ کبھی آپ نے بھڑکتی آگ کو صبر کرتے دیکھا ہے؟ اسے جب جس وقت درکار ہوتا وہ اسی وقت حاصل کر کے رہتی، چاہے رات کے 2 ہی بجے ہوں، اور اس کا من اگر کچھ کھانے کو مچل گیا، وہ چیز اسی وقت بنائی یا آرڈر کر کے منگوائی جائے گی۔ اس کا کہنا تھا، لو یار، دل ابھی چاہ رہا ہے، صبح تک کا انتظار کون کرے گا؟ یا چلچلاتی دھوپ میں اسے شاپنگ کی سوجھ جائے، آپ لاکھ سمجھائیں شام تک صبر کر لو، مگر یہ صبر ہی تو تھا جس سے نہیں ہوتا تھا۔ جھٹ کہتی، شام تک صبر کس سے ہوگا، بس ابھی ہی چلے چلتے ہیں۔ اماں کو اس کا بے صبرا پن ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ کہتی، مریم اپنے اندر برداشت اور صبر پیدا کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ بے صبری تمہیں کسی مصیبت سے دوچار کر دے۔ مگر وہ اپنے ازلی لاپرواہی انداز میں مسکرا کر کہتی، رہنے دیں اماں، مشکلات کا سامنا صابر لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، بے صبروں کے سامنے مصیبتیں ٹک ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ انہیں برداشت ہی نہیں کرتے، آگے بڑھ کے ان کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس کا بچگانہ فلسفہ تھا۔ ایک مرتبہ پیاز کاٹتے ہوئے اس کا ہاتھ اچھا خاصا کٹ گیا۔ اس نے وہ میلہ مچایا کہ اماں نے تو آئندہ اس سے پیاز کٹوانے سے توبہ کر لی۔ بتایا نا کہ اس میں برداشت نام کو نہ تھی، اسی لیے کسی کی تیکھی بات پہ قطعی ادھار نہ رکھتی، اگلے کی طبیعت ایسی صاف کرتی کہ اللہ مان۔ اور یہ بات صورتوں میں کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ اکثر لوگ اس سے نالاں، شاکی اور بدظن رہتے، جن میں اماں بھی شامل تھیں۔ وہ اکثر اسے سمجھاتی، مجھے بھی اسے سمجھانے کو کہتی، میں بھی سمجھاتی، کبھی پیار سے، کبھی سسرال کے حوالے سے مخصوص ڈراوے دے کر کہ سسرال میں لڑکیوں کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس کا وہی جواب کہ وہ کوئی اور لڑکیاں ہوں گی جو سسرال والوں کی بری بھلی چپ رہ کر سہتی ہیں، مجھے کوئی سنا کر تو دیکھے، وہ حال کروں گی کہ دیگر سسرال والوں کو عبرت حاصل ہوگی۔ میں اس کی لنترانیوں پر محض مسکرا کر اور کبھی اسے گھور کر رہ جاتی۔ پھر اس کی زندگی میں وہ وقت بھی چلا آیا جس کے خواب ہر لڑکی بچپن سے سجانے لگتی ہے۔ ہمایوں خان نام تھا اس کے طلبگار کا۔ مریم کو اس نے اس کی سہیلی کی شادی پر دیکھا تھا، من کو بھا گئی، اظہار محبت کیا، پھر دیوانوں کی طرح اس کا پیچھا ہی لے لیا۔ ہمایوں کا انداز دیکھ کر مجھے مریم پر رشک آتا کہ جس کے تاباں چہرے کی رونق آج کل دیدنی تھی۔ ہمایوں کے گھر والے آئے اور جلد شادی پر زور دینے لگے۔ اماں روایتی فکروں میں پڑ گئیں کہ بڑی بیٹھی ہے، چھوٹی کی کیسے کروں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمایوں کا طاولہ پر دیکھ کر مجھے ہنسی آتی کہ اللہ ملائی جوڑی ہے۔ بہت سے مراحل سے گزر کر بالآخر دونوں ایک ہو گئے اور مریم کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ ہمایوں بہت اچھا شوہر ثابت ہوا۔ مریم بہت شاداں و فرحاں تھی۔ سسرال میں محض ایک ساس ہی تو تھیں، وہ تو بے ضرر ثابت ہوئیں، مگر شادی شدہ نند سے اس کی روایتی چپکلش شروع ہو گئی۔ مریم نے اپنے مزاج کے عین مطابق اپنی نند کو ہینڈل کیا تھا۔ نند اس سے اور وہ نند سے خفا رہنے لگی۔ ساس خیر جانبدار تھیں، دونوں کو گھر کا کرتی، کبھی کبھار اپنی بیٹی کی طرفداری بھی کر جاتی، البتہ ہمایوں کو ان خالص گھریلو قسم کے اور تانا مشاغل سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔
مجموعی طور پر مریم ایک خوشحال ازواجی زندگی گزار رہی تھی۔ کچھ وقت اور گزرا اور مریم کی جھولی 2 پھولوں سے مہکنے لگی۔ ساس اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نند کا رویہ بھی اب بہتر تھا۔ ہمایوں کے گھر پہ اب مریم کا راج تھا، مگر اس کے دل پہ؟ مرد کو اگر دریافت کا پرندہ کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے۔ وہ ایک کے بعد دوسرا عشق بھی بڑی آسانی سے کر لیتا ہے، مگر الزام ہمیشہ عورت ہی کے سر رکھتا ہے۔ ہمایوں جانے کب اپنی کسی کلیگ کی زلفوں کا اسیر ہوا، مریم کو پتہ ہی نہ چلا۔ پتہ تو تب چلا جب علی ہمارے تایا زاد نے اپنی بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں میاں بیوی کی حیثیت سے ہمایوں اور سونیا کو رہائش پذیر دیکھا۔ معاملہ جب خاندان تک پہنچا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہمایوں واقعی سونیا سے نکاح کر چکا تھا۔ ہمایوں کی بیتابیوں کا سارا خاندان گواہ تھا، سو ہر ایک کو جانے میں دلچسپی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا جو معاملہ دوسری شادی تک جا پہنچا تھا۔ اس دوسری شادی کے محرکات چاہے جو بھی رہے ہوں، مگر وہ ہو چکی تھی، اور مجھے فکر اپنی بہن کی تھی کہ زندگی جس کی برداشت کا بہت کڑا امتحان لینے چلی تھی۔ برداشت نام کو نہیں ہے تم میں، چھوٹی سی بات کو ایشو بنا کر مجھ سے بلا وجہ زبان درازی کرتی ہو۔ غصہ تمہاری ناک پہ دھرا رہتا ہے، مجھ سے تو اتکار کرتی ہو، میری عزت نہیں کرتی۔ سونیا سے مل کر میں نے جانا ہے کہ ایک نرم مزاج عورت مرد کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمایوں نے یہ وجہ بتائی تھی مریم کو اپنی دوسری شادی کی۔ مجھ پہ بلا وجہ الزام تراشی کر کے خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش مت کرو ہمایوں۔ میں بیوی ہوں تمہاری، جانتی ہوں تمہیں اچھی طرح۔ کوئی وجہ نہ بھی ہوتی تب بھی تمہیں یہ شادی کرنی ہی تھی، کیونکہ تم ہو ہی دل پھینک، عاشق مزاج۔ مریم حسب عادت چلا چلا کر اس کے الزامات کا دو بدو جواب دے کر رمشا وریشا کو لیے امی کے گھر چلی آئی۔ آگے کا کیا سوچا ہے مریم؟ اب کیا کرو گی؟ اسے امی کے ہاں رہتے تیسرا ہفتہ تھا۔ معاملات مزید پیچیدگی اختیار کرتے جا رہے تھے، اور زندگی ایسے تو نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ اسے اپنے لیے کوئی فیصلہ بہرحال کرنا ہی تھا، اور میں اس کا دکھ پوری شدت سے محسوس کرتے ہوئے اس کا وہی فیصلہ جاننے کی خاطر اس کے مقابل براجمان تھی۔ وہ ٹوٹی بکھری سی میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کی پھول سی بیٹیاں اس کے ساتھ ہی سوئی ہوئی تھیں۔ سوچنا کیا ہے عاشی، میں اس دوسری عورت کا وجود کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ میں لعنت بھیجتی ہوں مایوں اور اس کی جھوٹی محبت پر۔ میں جانتی تھی وہ یہی سب کہے گی، مگر تمہیں میری کالج فرینڈ ناجیہ یاد ہے؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے میری جانب دیکھا۔ ہاں، مگر وہ اس وقت تمہیں کیوں یاد آ گئی؟ میں تعجب سے بولی۔ وہ نہ جانے کس کیفیت کے زیر اثر میری حیرانی پر دھیان دیے بغیر بولتی گئی۔ وہ ایک عدم تحفظ کا شکار، اعتماد سے عاری شخصیت تھی، ہمہ وقت انجانے خوف سے لرزاں رہتی۔ محرومی گویا اس کے چہرے پہ ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی افسردہ آنکھیں بہت کم مسکراتی تھیں۔ اس کی کتنی ہی معصوم سی خواہشات کو میں نے اس کی حسرت بنتے دیکھا تھا۔ اور کیا تم جانتی ہو عاشی کہ وہ ایسی کیوں تھی؟ اس نے بولتے بولتے یکدم مجھ سے پوچھا۔ بے اختیار میرا سر نفی میں ہل گیا۔ اس کی والدہ کو بھی زندگی اسی مقام پہ لے آئی تھی جس پر آج میں کھڑی ہوں، اور انہوں نے ٹھیک وہی فیصلہ کیا تھا جو کہ ایسے حالات میں ایک عورت کر سکتی ہے، جو میں کرنا چاہتی ہوں، مگر عاشی نہ جانے کیوں میرے ذہن سے ناجیہ محو نہیں ہو پا رہی۔ مجھے اس کا چہرہ، اس کی باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی یاد آ رہے ہیں عاشی۔ اسے وقت اور حالات نے بہت باشعور بنا دیا تھا۔ وہ اکثر آنسو بہاتے ہوئے مجھ سے کہتی، یہ دنیا بہت بے رحم ہے مریم، مجھے ہر قدم پہ اس کی صفاقی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کاش میری مما پپا سے علیحدہ ہوتے وقت خود غرض بن کر نہ سوچتی، صرف ایک بار تو میرے بارے میں سوچ لیتی۔ سچ کہوں عاشی تو اس وقت اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں اسے روتے کر لاتے دیکھ کر اسے دلاسے دے دیا کرتی تھی، مگر آج جب زندگی مجھے اسی دوراہے پر لے آئی ہے جس پر کبھی اس کی والدہ کھڑی تھیں، تو میں بھی وہی موڑ مڑنا چاہتی ہوں جو وہ موڑی تھیں۔ مگر اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ مگر کیا مریم؟ میں نے بے چینی میں گھر کر پوچھا۔ کل رات ہمایوں کا فون آیا تھا، وہ اپنی بچیوں کو مس کر رہا ہے، ہمیں گھر واپس بلا رہا ہے۔
اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں عاشی کہ وہ اعتبار کھو چکا ہے، بے وفا شوہر ہے، مگر یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ بلا شبہ وہ ایک بہت اچھا باپ ہے۔ اس نے لرزتی آواز میں اپنی بات مکمل کی۔ اس کی بے خواب ویران آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کا چہرہ مطمئن تھا۔ اس نے جھک کر اپنی بیٹیوں کا چہرہ چوما، گویا وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے کربناکی سے اپنی دھندلی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہاں مریم گم ہو چکی تھی، فقط ایک ماں موجود تھی۔